شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں محترم انل مسیح صاحب کا گفتگو کے لیے، اور آج کا موضوع گفتگو یہ ہے کہ ہم یہ جانکاری چاہتے ہیں کہ 2022 سال پہلے حضرت عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام دنیا میں تھے، اور پھر ان کے ریگارڈنگ یہ عقیدہ ہے عیسائی مسیحی لوگوں میں بھی اور مسلمان لوگوں میں بھی کہ وہ زندہ آسمان پر چلے گئے، بٹ مسلمان بھی اور کرسچنز لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس قسم کی حدیثیں اور روایات موجود بھی ہیں. تو انل مسیح صاحب سے جانکاری لینا مقصد یہ ہے کہ وہ کیونکہ نہیں مانتے ہیں کرائسٹ صاحب کو، یشوع مسیح جی کو، تو وہ یہ بتائیں کہ ایسا تو شاید کوئی بھی نبی نہیں ہے جس کو دوبارہ آنا ہو، بٹ عیسیٰ مسیح جی ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ آئیں گے، بٹ آئیں گے کیوں، کس کارن سے، کیا کام ان کا ادھورا رہ گیا جس وجہ سے وہ آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو وہ پھر کیا کام کریں گے، کیا آنے کا پرپز ہوگا، بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی شلوم، آپ کو بہت بہت شکریہ پیارے بھائی ایک بار پھر سے مدعو کرنے کا، اور آپ کے توسط سے گروپ کے تمام ممبران کی خدمت میں بھی عقیدت برا سلام پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے. بڑا ہی پیارا آپ نے سوال پوچھا، اور یہ دیکھیں ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو بڑی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ نے 2022 سال کا کہا، 2022 سال یہ کیلنڈروں کے معاملے جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ 2022 سال تو یہ بنایا گیا ہے گریگورین کیلنڈر کے حساب سے، تو اور جو بھی معاملات ہیں اس کے تو وہ پھر کبھی کبھی خدا نے موقع دیا تو ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا، دوسری بات اب دیکھیں کہ جناب مشائخ جو تھے یا جن کو حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے، وہ جو تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لیے آئے، لیکن ان کو باری تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے جو ہے ایک نشانی، ایک نشان بنا کے پیش کر دیا. ایون کہ قرآن میں جو ہے ان کو آخرت کی نشانی بھی کہا گیا ہے، ان کو تمام عالموں کے لیے جو ہے وہ نشان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز نہ صرف عالم اسلام میں پائی جاتی ہے، یہ ہمارے یہاں پہ بھی پائی جاتی ہے، اور دین یہود جو ہے یا مکتبہ فکر یہودیوں کو جو مکتبہ فکر ہے اس میں بھی جو ہے نا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز آپ نے جو پوچھی کہ بھائی دو آمدے کیوں ہیں، دو آمدے اس لیے ہیں کہ انہوں نے کام ادھورا نہیں چھوڑے تھے. جس کام کے لیے باری تعالیٰ نے ان کو پہلے بھیجا تھا وہ کام انہوں نے بالکل بخوبی طریقے سے پورا کیا. اب دوسری بار جو انہوں نے آنا ہے وہ آپ کو باقاعدہ اسلامی روایات سے بھی آنا ہے کہ ثابت ہو جاتا ہے صحیح اور مسند روایت کی کہ بطور حاکم آئیں گے. اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی بالکل ایمان کا حصہ ہے ہمارے کہ جناب مشائخ نے آ کے جو ہے وہ بطور بادشاہ آنا ہے، اور آ کے جو ہے نا وہ حکومت جو ہے وہ کرنی ہے. اور بادشاہ کا کام نہ صرف حکومت کرنا ہوتا ہے بلکہ انصاف کرنا بھی ہوتا ہے، عدالت کرنا بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ یہ بالکل عقیدہ پایا جاتا ہے، بلکہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے جو ہے وہ جناب مشائخ نے واپس تشریف لانا ہے.
اور 1000 سال تک ان کی بھی بادشاہت چلے گی، اور اس دوران جو ہے وہ لوگوں کا انصاف بھی کریں گے۔ اور یہی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہودیوں میں بھی جو ہے نا یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ جناب مسیح کا آنا جو ہے وہ بطور بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ وہاں ان کے یہاں پہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے وہ یشوع بن داوید کا پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یسوع بن داؤد، کہ داؤد کی نسل میں سے جو ہے وہ انہوں نے آنا ہے، اور داؤد کی طرح جو ہے وہ بطور جناب داؤد کی طرح جو ہے وہ بطور بادشاہ جو ہے وہ مبعوث ہوں گے۔ جی امیر فیصل بھائی، دوسری بات جو ہے نا ہمارے یہاں پہ جو یہ غلط نظریہ جو پایا جاتا ہے کہ جی کام ادھورا چھوڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، دیکھیں باری تعالیٰ کا اپنا ایک فکس نظام ہے، وہ جس کام کو جیسا چاہے، جس طرح سے چاہے، جس کے ذریعے چاہے وہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اتنے سارے انبیاء خدا نے مبعوث کیے ہیں وہ ان سے مختلف کام لیتے رہے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک نبی بڑا ہے تو دوسرا چھوٹا ہے، تو دوسرا یہ ہے تو دوسرا وہ ہے، یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے۔ ہاں کچھ، اور یہ قرآن کا دعویٰ بھی ہے کہ جی سارے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیے ہیں اور ان میں وہ کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہاں کچھ کے درجات انہوں نے بلند کیے ہیں، خدا کی مرضی ہے نا، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کے نبیوں کی جو ہے نا وہ حیثیت کم ہو گئی۔ اچھا اب یہ کہنا کہ جی وہ ادھورا کام چھوڑ دیا یا یہ کر کے گئے، نہیں، باری تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا وہ کام انہوں نے بخوبی طریقے سے پورا کیا۔ دوسری بار آ کے جس کام کے لیے باری تعالیٰ نے بھیجنا ہے وہ بھی بخوبی طریقے سے وہ پورا کریں گے، بلکہ باری تعالیٰ خود پورا کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ عالم اسلام میں بھی جو ہے وہ ایمان پایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں پہ بھی ایمان پایا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر بھی دیکھیں، اب یہ کہنا کہ جو ادھورا کام، اب دیکھیں جس خدا کو ہم مانتے ہیں، بائبل میں بھی اس چیز کا ذکر آتا ہے، تناخ میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی آتا ہے کہ باری تعالیٰ نے 6 دن میں جو ہے نا وہ کائنات کو تخلیق کیا۔ کیوں؟ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، سب کے سب جتنے بھی ابراہمک ریلیجنز کو مانتے ہیں، ایک خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سارے اس بات پہ میں سمجھتا ہوں منوعان ایمان رکھتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایک بار جب کوئی بات کہہ دیتا ہے وہ حتمی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا خدا چاہتا تو کن فیکون کہہ کے پوری کائنات کو ایک ہی جھٹکے میں نہیں بنا سکتا تھا؟ نہیں، لیکن انہوں نے اگر 6 دنوں میں کائنات کو بنایا ہے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی حکمت ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا خدا کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں گھسانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ یہ کرنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جس خدا کو آپ کلی طور پر جان جائیں گے نا، وہ پہ خدا تو نہ رہا۔ یہی تو خدا کی خدائی ہے کہ ہم اس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اس کی قدرتوں کے ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ابھی تک مسخر نہیں کر سکے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ محدود ہے۔ بلکہ میں ذاتی طور پر یہ یقین رکھتا ہوں کہ جہاں پہ ہماری انسان کی نا، میں کہتا ہوں باشعور سے باشعور انسان کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے، باری تعالیٰ وہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ خدا برکت آپ کو۔ محترم انل مسیح صاحب، یہودی تو خیر نمبر 1 لوگ ہیں، مانے جاتے ہیں، ان کے بعد کرسچنز بھی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور کرسچن لوگوں کی کئی جگہ پہ حکومتیں ہیں، میرے خیال سے دنیا کے کئی ممالک پر، تو ظاہر سی بات ہے کہ کامن سینس لے لیجئے، ایجوکیشن لے لیجئے، کافی ہائی ہے ان لوگوں کی۔ یہ جو تصور ہے آپ لوگوں کا یا مسلمانوں کا اور مسیحی لوگوں کا کہ عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے اور پھر کسی نہ کسی ٹائم واپس آئیں گے، تو سائنس کی روح سے، کامن سینس سے میرے خیال سے یہ چیز دل و دماغ قبول کرنے کو جلدی سے تیار نہیں ہوتا ہوگا۔ چلیے آپ یہ مان لیجئے کہ بائبل شاید یہ لکھا ہوا ہوگا کہ وہ چلے گئے اور اس میں ہی لکھا ہوا ہوگا کہ واپس آ گئے، بٹ آج کی دنیا میں جتنی ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، سیٹلائٹس کا زمانہ، طیاروں کا زمانہ، تو آج تھوڑا سا کیا امیجنیشن پیش کر سکتے ہیں کہ سپوز عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام کو آج یا کل میں آنا ہے تو وہ آئیں گے کس طرح سے؟ کیا وہ سیٹلائٹس کے ذریعے ہمیں نظر آئیں گے آنے سے پہلے ہی جب وہ نمودار ہوں گے، یا کیا ان کا ایک تصور سا، امیجنیشن سا پیش آپ کر سکتے ہیں آج کی اس جدید دنیا میں؟ بتائیں۔ شکریہ جی امیر فیصل بھائی، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ یہ دیکھا نا کہ سائنس کا بہانہ بنا کے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ سائنس بھی جو ہے وہ بے بس ہے، سائنس بھی بے بس ہے۔
کہ کیا وجہ ہے کہ سائنس جو ہے نا ایک مرتبہ انسان کو نہیں بچا سکتی. ٹھیک ہے, جس نے جانا ہے کس کوئی سائنس نے کوئی ایسا کرشمہ کیا ہو جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ دنیا میں جیتا رہے. ٹھیک ہے, لگے ہوئے ہیں, سب کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ سائنس جو ہے وہ آ کے سائنس خود بھی خاموش ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب سائنس کی بات کرتے ہیں تو کیا سائنس جو ہے وہ خدا نام کی کسی چیز کو جو ہے وہ مانتی ہے؟ نہیں مانتی. ہمیں تو نہیں سائنس میں کوئی تصور پایا جاتا کہ سائنس جو ہے وہ خدا پر ایمان رکھتی ہو یا اس کی ذات کیسی ہے یا خدا کیسا ہے دیکھنے میں. ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ آ کے جو ہے نا خاموش ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں میرے ایک بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو وہ اپنے آپ کو ملحد کہہ رہے تھے. اب دیکھیں یہ ایون کے جو ملحدین ہیں یا جو سائنس کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ بھئی یہ ساری کائنات جو ہے نا وہ بگ بینگ کے ذریعے جو ہے وہ رونما ہوئی. ٹھیک ہے, بگ بینگ نے جو ہے نا ان کو بنایا. ٹھیک ہے جی, اب بندہ پوچھا کہ جی بگ بینگ ہوا کیسے؟ کیا بگ بینگ کو کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت تھی؟ بغیر انرجی کے تو بگ بینگ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اب وہ انرجی کہاں سے آئی؟ یہاں پہ سائنس خاموش ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سائنس خود بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جس کو آپ جو ہے سائنٹیفکلی پروف یا اس کے جو ہے نا وضاحت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے انرجی کو آپ دیکھ لیں, انرجی کی ڈیفینیشن لا آف کنزرویشن آف انرجی سائنس میں دیکھی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ سائنس کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ بٹ اٹ چینجز فرام ون فارم ٹو ادر فارم. یعنی توانائی, جس کو مجھے نہیں پتا ہندی بھاشا میں کیا کہتے ہیں اس کو, لیکن اردو میں توانائی کہتے ہیں, انگلش میں اس کو انرجی کہتے ہیں. یعنی انرجی ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ تو بنایا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے, بلکہ اس کو ایک فارم سے دوسرے فارم میں چینج کیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے اب دیکھیں کہ انرجی کے بغیر جو ہے وہ بگ بینگ نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حتمی طور پہ ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو کہ کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے درکار ہے جس کو ہم انرجی کا نام دیتے ہیں. اگر سائنس نے اس طاقت کا, اس قوت کا, اس قدرت کا نام انرجی رکھا ہے اور ہم نے خدا رکھ لیا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو سائنس تو اس چیز کو مانتی ہے. جی بھائی, دوسری بات ہے آپ نے جو پوچھا کہ بھئی کہ کوئی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا. دیکھیں بہت ساری چیزیں سائنس اس بات کو بھی تسلیم کرتی ہے کہ اس ملکی وے کے اندر جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں گیلیکسیز ہیں, ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا کانسٹلیشنز ہیں. ٹھیک ہے, ستاروں کے ارینجمنٹ کو جو ہے وہ کانسٹلیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہزاروں کی تعداد میں کانسٹلیشن ہے جن میں ہم لوگوں نے 12 کانسٹلیشنز کو لے کے جو ہم نے برج بنا لیے ہیں اور برجوں سے جو ہے وہ کیلنڈروں کا نظام چلتا ہے. تو ہم لوگوں نے اپنا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے, پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کائنات میں یہی طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے, خدا کی ذات جو ہے اس نے پتہ نہیں کتنی کائناتیں بنائی ہوں. ہماری رسائی صرف یہ ہے کہ اس کائنات تک ہے, بلکہ اس کائنات کے بھی بہت سارے حصے ہیں جو ابھی تک ہم لوگ مسخر نہیں کر سکے. اب اتنے ہزار سال کے بعد اب دیکھیں بلیک ہولز کی تھیوری اب ہمارے سامنے آئی ہے. پہلے کہاں تھے انسان؟ تو انسان جیسے جیسے تحقیق کر رہا ہے ویسے ویسے اس کو جو ہے باری تعالیٰ جو ہے وہ شعور عطا کر رہے ہیں. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب انسان جو ہے وہ خدا کی ذات پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ ہاں جی واقعی ایک ذات ہے. بلکہ میڈیکل سائنس تو جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایون ڈاکٹرز بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں اب اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہے, دعا کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزوں پہ آ کے جو ہے نا وہ سائنس بھی جو ہے نا وہ بے بس ہو جاتی ہے. پھر اب یہ سائنس کو بہانہ بنانا کہ نہیں جی یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے, یہ میں سمجھ سکتا ہوں صرف ایک بیمار ذہن کی جو ہے نا وہ نشانی ہے. بیمار ذہن کی عکاسی کرتے ہیں, اس کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. سائنس بھی کلی طور پر جو ہے نا سب کچھ نہ تو بیان کرتی ہے نہ بتاتی ہے. ہاں, ہر چیز کے لیے اس نے اپنی ایک حجت بنائی ہوئی ہے. اب حجت کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا جو ہے سائنس بھی جو ہے نا دلیل دینے سے کیسے ہے. خدا برکت آپ کو. جی میرے فاصل بھائی, اب آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی وہ کیسے آئیں گے, کیوں آئیں گے, کس طرح سے آئیں گے. دیکھیں جو خدا کے کام ہے وہ خدا کو ہی میں سمجھتا ہوں زیب دیتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ خدا بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایک امید کی کرن دی گئی ہے کہ ہاں جی خدا نے یہ ضرور ہمیں بتایا ہے کہ جی ان کے جو برگزیدہ بیٹے
جناب مشیخ جو ہے انہوں نے ضرور آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے آنا ہے، کب آنا ہے، کس طرح سے آنا ہے، یہ خدا کا اور جناب مشیخ کا معاملہ ہے۔ اور بائبل میں واضح طور پہ اس چیز کی ایک دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ اعمال پہلے باب کی 6 میں دیکھیں گے آیت، تو وہاں پہ جب جناب مشیخ مردوں میں سے جی اٹھے تو ان کے جو حواری تھے انہوں نے کہا کہ کیا تو آج ہی اسرائیل کو ان کی بادشاہت واپس کرے گا؟ تو جناب مشیخ نے کہا کہ جن وقتوں کا میادوں کا باپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں تمہیں تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو کام کہا گیا ہے بس اس کے اوپر قائم رہو، جب وقت آئے گا تو لوگ دیکھ لیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ جی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھے جائیں گے، بالکل عین ممکن ہے کہ خدا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ خدا تو خدا ہے پیارے بھائی، وہ تو کسی بھی طریقے سے جو ہے انسان کو قائل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج ملحدوں میں سے بہت سارا بڑا گروہ جو ہے نا وہ ایگنوسٹکس کا بن گیا ہے۔ ملحد کہتے تھے کہ بھائی ہم لوگ خدا کو نہیں مانتے، خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن خدا نے انہی کے ذہنوں کو جو ہے وہ تبدیل کیا، ان کے دلوں کو تبدیل کیا اور یہ ان کو قبول کرنے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تبھی تو ان میں سے ایگنوسٹکس نکلے کہ نہیں، ہم خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی ذات کو تو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو مذہبی خدا نہیں کہتے ہیں۔ یہی ایگنوسٹکس کا دعویٰ ہے اور یہ ملحدوں میں سے ہی نکلے ہیں۔ جب ملحدوں میں سے خدا ایگنوسٹکس پیدا کر سکتا ہے تو ایگنوسٹکس میں سے خدا جو ہے وہ کامل ایمان والے بھی نکالے گا۔ یہ تو خدا کے ہاتھ میں نا، ہم کسی کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے تو نہیں منوا سکتے کسی کو۔ خدا برکت ہے آپ کو۔ ٹھیک ہے انل وسیع بھائی، ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی اور ٹو دا پوائنٹ ٹاپک کی طرف۔ حضرت عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام آپ نے کہا کہ شیور دنیا میں آئیں گے، کیا کوئی اندازہ بتا رکھا ہے بائبل مقدس میں کہ کب تک آئیں گے؟ پلس آنے کے بعد ان کا پرپس کیا کیا ہے، کیا وہ کام کریں گے؟ پلیز بتا دیجیے، شکریہ۔ جی پیارے بھائی، خدا کے کلام کے مطابق جو ہے یہ تو حتمی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ جی انہوں نے کب آنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ اچھا، اگر وقت کا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اشارے ضرور دیے گئے ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی، اس کی بے تحاشا مثالیں ہمیں ملتی ہیں، بے تحاشا جو ہے اس کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ خدا کے کلام میں موجود ہیں اور وہ ساری کی ساری ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ جی امیر فیصل بھائی، دوسری بات آپ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ انہوں نے بطور بادشاہ، بطور حاکم جو ہے وہ آنا ہے اور آ کے جو ہے وہ لوگوں کا انصاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل میں جو ہے اس کی واضح طور پہ جو ہے دلیلیں موجود ہیں کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کریں گے۔ بھیڑیں کون ہیں، بکریاں کون ہیں، یہ کافی لمبا موضوع ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک نشست درکار نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری نشستیں کہ کون کون سی پیشن گوئیاں ہیں، کون کون سی پوری ہو گئی ہیں، کون کون سی پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ کتاب مقدس کے مطابق پوری ہو رہی ہیں، لیکن یہ حتمی طور پہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ بطور حاکم، بطور بادشاہ، بطور انصاف کرنے والے جو ہیں وہ جناب مشیخ جو ہیں وہ ضرور وارد ہوں گے یا مبعوث کیے جائیں گے اور انہوں نے جو آ کے عدالت کرنی ہے۔ محترم انل وسیع بھائی، ماشاءاللہ آپ مسلمانوں سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ مسلمان یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ ایک سور پھونکا جائے گا، یعنی کہ قیامت کے لیے ہوگا، قیامت کا اعلان ہوگا، اور جو قبر ہوتی ہے گریوس جس میں مسلم لوگ بھی دفن ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور دوڑ پڑیں گے میدان حشر کی طرف، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا تخت لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کا نامہ اعمال دیکھ کر اس کو حساب کتاب کر دیا جائے گا، یا تو ہمیشہ کے لیے جنت الاٹ کر دی جائے گی یا ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ کیا یہی سب تصور کرسچینٹی میں بھی پایا جاتا ہے؟ اور اگر یس، کوئی انصاف کرے گا، کوئی سزا اور جزا دے گا، تو آپ کے اکارڈنگ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہوگی یا یہ کہ یشوع مسیح جی کی؟ بتائیں، شکریہ۔ جی پیارے بھائی، یہ والا تصور جو ہے نا یہ اسلام میں بعد میں آیا ہے، یہ مسیحیت میں پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے آنے سے تقریباً 700 سال پہلے ہی جو ہے نا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ بالکل کتاب مقدس میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہ کنسیپٹ جو ہے بالکل پایا جاتا ہے. یہ میں حوالہ بھی لگا دیتا ہوں اور یہ واضح طور پہ موجود تھا. اب یہ جو آپ نے بیان کیا ہے یہ قرآن تو خیر اس کے بارے میں اتنا بیان نہیں کرتی، لیکن ہاں یہ روایات میں پایا جاتا ہے، حدیثوں میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ خدا کے کلام میں درج ہے. میں حوالہ بھی لگا دیتا ہوں کہ یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کرسچینٹک ہے کہ سور پھونکا جائے گا. وہ سور کا مطلب ہوتا ہے نرسنگا. ہمارے یہاں پہ اس کو نرسنگا کہا جاتا ہے، جو کہ ایک ٹریڈیشنل اور ریلیجیس جو ہے وہ ماؤتھ آرگن کے طور پر جو استعمال ہوتا ہے، جو کہ پھونک کر تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس کی میں تصویر بھی لگا دیتا ہوں. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے 2 حوالہ جات جو ہیں وہ کتاب مقدس میں سے لگا دیے ہیں. یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ نہیں بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اور میں نے نرسنگے کی تصویر بھی آپ کو بھیج دی ہے. اس کو اردو میں نرسنگا کہا جاتا ہے، عبرانی میں شفار کہا جاتا ہے، شفار بجایا جاتا ہے. اور آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے جب شبات شروع ہوتا ہے جمعے کی رات کو، تو شفار بجا کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا جاتا ہے اور مل کے جو ہے وہ شمع پڑی جاتی ہے، پارشا پڑی جاتی ہے، ہفتارہ پڑی جاتی ہے، بدخداشا کا جو ہے وہ حوالہ پڑا جاتا ہے. تو اس طرح سے آج بھی جو ہے وہ سروس کی جاتی ہے. اور ہمیں کتاب مقدس میں سے یعنی تناخ میں سے جو ہے وہ یہ اس بات کا بھی حوالہ ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین پہ جو باری تعالیٰ نے ان کو دی تھی جا رہے تھے، تو جب یرو کے مقام سے، جریکو کے مقام سے گزرے، تو انہوں نے اسی طرح سے نرسنگے سب نے مل کر جو ہے وہ نرسنگے بجائے، اور بجانے کے بعد جو ہے وہ یرو کے 7 چکر لگائے. تو انہوں نے وہ دیوار جو ہے یرو کی دیوار، جو کہ بہت بڑی اور بڑی شکتی شالی اور بڑی وشال قسم کی دیوار تھی، تو اس کو جو ہے وہ گرا دیا. تو اسی طرح سے یہ ایمان پایا جاتا ہے کہ اخیر دنوں میں جب جناب مسیح کی آمد ہوگی تو تب بھی اسی طرح سے پوری کی پوری قوم جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ شفار بجائے گی اور جناب مسیح کا جو ہے وہ آنا ہوگا. جی امیر فیصل بھائی، یہ میں نے کچھ اور نرسنگوں کی تصویریں سینڈ کی ہے. اب اس کو کہتے ہیں نر سنگا. ٹھیک ہے، یہ نر جو بکرا یا بھیڑ ہوتی ہے، اس کے بکرے کے تو خیر اتنے بڑے سینگ نہیں ہوتے. ہاں کچھ بھیڑیں جو ہوتی ہیں ان کے سینگ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہوتے ہیں. تو کچھ ان میں جو خاص قسم کی نسلیں ہوتی ہیں اور ان کے سینگ جو ہیں، ان کے سینگوں کا جو ہے یہ بنایا جاتا ہے شفار. اس کو عبرانی میں شفار کہتے ہیں، پھونکنے والی چیز. تو وہ جو ہے نہیں کہتے. تو یہ بجنے کا ذکر ہے کہ نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا اور ایک بڑا نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا اور اس کے پھونکنے پہ جو ہے وہ جناب مسیح کی جو ہے وہ آمد ہوگی. جی محترم انل وسیع بھائی، چلیے ان کی آمد تو ہو گئی. یہ جو فیصلہ ہونا ہے میدان حشر جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ الاٹ کر دی جائے گی، یہ خدا تعالیٰ کی عظیم ذات کرے گی یا یہ کہ یشوع مسیح جی جو کہ 2000 سال پہلے دنیا میں آئیں گے اور دوبارہ بھی آنا ہے ان کو اکارڈنگ ٹو سم ریلیجنس بلیف، تو کیا وہی فیصلہ کریں گے جنت اور دوزخ کا، لوگوں کو الاٹ وہی کریں گے، یا یہ کہ ریئل خدا یعنی کہ جس کو ہم کریٹر مانتے ہیں کون کرے گا؟ سر بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی، جنت اور دوزخ کا فیصلہ جو ہے وہ اعمال سے ہوں گے، جن کے اعمال اچھے ہوں گے. یہ عقیدہ جو ہے وہ مسیحیت میں بھی پایا جاتا ہے، یہ عقیدہ جو ہے وہ باقاعدہ یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اسلام میں بھی پایا جاتا ہے. ہاں لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایمان پایا جاتا ہے کہ جناب مسیح جو ہے وہ باپ کی دینی طرف جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے. ٹھیک ہے، اور شفاعت کریں گے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی وجہ سے چوک گیا ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، اگر وہ جناب مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی شفاعت جو ہے وہ جناب مسیح سے ضرور کریں گے کہ انہیں جو ہے نا معاف کر دیا جائے. اور باپ جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے وہ بات مانتا ہے، بیٹے سے وہ بہت زیادہ عزیز رکھتا ہے، بہت زیادہ مقدم رکھتا ہے. جیسے دنیاوی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی باپ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا بیٹا آ کے، تو اگر وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ نہیں بابا اس کو ایسا کرتے ہیں، اس کو ایسا کرتے ہیں، تو باپ جو ہے وہ بیٹے کی بات جو ہے وہ مان لیتا ہے. محترم انل وسیع بھائی، میں اکثر کر کے کرسچنز اور مسلمز کی ڈیبیٹ بہت دھیان سے سنتا ہوں.
میرے سننے میں یہ آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کنفرم کر دیں گے کہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے یا نہیں کہ یشوع مسیح جی جب 2000 سال پہلے تشریف لائے تھے دنیا میں تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل تعداد کے حساب سے تو آج شاید دنیا کے سب سے کم ممبرس کا ہوں. اس وقت تو کتنے ہوں گے شاید گنتی چنتی کے. تو ایک نبی ایک رسول کا یہ کہنا کہ میں اسپیشلی انہی کے لیے آیا ہوں تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسپیشل ایک کمیونٹی کے لیے پہلے آئے اور اب جب کہ وہ دنیا میں آئیں گے دوبارہ تو وہ کافی حکومت بھی ان کے پاس ہوگی, کافی لیڈنگ رول ہوگا. تو یہ باتیں جو ہیں کہ امام مہدی آئیں گے یا یہ کہ وہ کہتے ہیں ان کے صحابہ کے ڈسینڈنٹس یا خلیفہ وغیرہ بنے گے, اس عقیدے کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ٹوٹلی نیگلیکٹ کرتے ہیں یا کچھ پلیز بتائیں. شکریہ. جی امیر فیصل بھائی, بڑا ہی پیارا آپ نے سوال پوچھا ہے. اصل میں ہمارے یہاں پہ جو ہے نا پتہ ہو اپنی کتابوں کو مسلمان بھائیوں سے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی اس طرح کے جو ہے نا فضول قسم کی باتیں نہیں کی. ہاں, یہ جو چولیں ماری جاتی ہیں یہ مرزائیوں کی طرف سے ماری جاتی ہیں کہ میں اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے, وہاں پہ اسرائیل کی نہیں اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑوں کے لیے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ گھرانوں کا کیا کنسپٹ ہے, گھرانے کس کو کہتے ہیں, کب بنے؟ جبکہ جناب یعقوب جو تھے ان کے 12 بیٹے تھے, 12 قبیلے تھے. ان 12 قبیلوں کو خدا نے جب 2 گھرانوں میں تقسیم کیا, ٹھیک ہے, کیوں کیا, کب کیا, کیسے کیا, یہ سیدھے سیکھنے سمجھنے والی بات ہے. یہ جناب مشایخ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی میں اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں, نہیں, اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑوں کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام سے تناخ سے واضح طور پہ یہ ثابت ہے کہ 12 قبیلوں کو باری تعالیٰ نے 2 گھرانوں میں تقسیم کر دیا. ایک یہودا کا گھرانہ کہلاتا ہے, ایک اسرائیل کا گھرانہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ 2 حوالہ جات جو پائے جاتے ہیں عہد جدید کے اندر, وہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اچھا, دوسری بات یہ جو جہالت پائی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ تو بالکل تھوڑے سے نہیں, 1 کروڑ کے قریب اسرائیل میں اس وقت موجود ہے. باقی پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ تو چلا ہی یہودی رہے ہیں. ابھی تو 3 یا 4 قبیلے جو ہیں وہ اسرائیل میں پہنچے ہیں, باقی 8 قبیلوں کا تو ابھی پتہ نہیں, وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے, وہ قبیلے تو ڈھونڈ رہے ہیں, بلکہ ادھر انڈیا پاکستان سے بہت سارے لوگ دریافت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, سکھوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں, پٹھانوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جانے ہیں. تو یہ بھی جہالت پائی جاتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت کم رہ گئے ہیں. ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں بھائی, دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ باپ ابراہیم کے ساتھ جو ہے باری تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دنیا کی سب قومیں جو ہیں وہ تیرے نسل کی توسط سے جو ہے نا وہ برکت پائیں گی. اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تیری نسل کو جو ہے نا آسمان کے تاروں, آپ آسمان کے تاروں کو نہیں گن سکتے, ٹھیک ہے, سمندر کی ریت کے ذروں کو آپ نہیں گن سکتے. تو اس طرح سے خدا نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اسرائیلیوں کو پھیلا دیا ہے کہ وہ گنتی میں وہ شمار میں آتے ہی نہیں ہیں, ان کو شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ جو جہالت پائی جاتی ہے کہ نہیں جی صرف 1 کروڑ تو وہ ہیں جو کہ اسرائیل میں بسے ہوئے ہیں, باقی دنیا کا کیا کریں گے؟ دنیا کا سارا جو نظام ہے وہ ہے یہودیوں کے ہاتھ میں, تو وہ کیسے آ گیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. جی پہلے بھائی یہ دیکھیں بہت اچھا آپ نے حوالہ سینڈ کیا, میں سینڈ کرنے ہی والا تھا. یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہے میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں. تو اسرائیل کا گھرانہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, کتاب مقدس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے اسرائیل کا گھرانہ اور یہودا کا گھرانہ جو ہے وہ 2 الگ گھرانے ہیں. اچھا, اب جو بیچارے جاہل ہیں جن کو نہیں پتا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ بھائی یہودا جو تھے وہ تو 12 بیٹوں میں سے ایک تھے, تو وہ تو آٹومیٹکلی اسرائیل کے گھرانے میں ہے, جبکہ اسرائیل کا گھرانہ اور یہودا کا گھرانہ جو ہے وہ الگ جو ہے وہ گنے جا رہے ہیں. چلے اس کے بھی حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں, تو آگے جس نے ماننا مانے, نہیں ماننا نہ مانے. جی امیر فیصل بھائی, یہ میں نے حوالہ جات لگا دیے دونوں, عہد حقیق سے بھی عہد جدید سے بھی, کہ نیا عہد جو ہے وہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ باندھا گیا ہے. اور یہودا کا گھرانہ اور اسرائیل کا گھرانہ 2 ایک الگ چیز ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ایک سیشن رکھنا پڑے گا, وہ باقاعدہ تفصیل سے اس کے اوپر بات ہوگی کہ یہ جو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے یہ 2 گھرانے کب بنے. ٹھیک ہے,
کس کے دور میں بنے ہیں، کیوں بنے، وجہ کیا ہوئی اس کو بنانے کی. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سیکھنے سمجھنے لائق ہے اگر کوئی سیکھنا چاہے. لیکن جس نے یہ کہنا ہے کہ نہیں جی میرا کان چھٹا ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں. محترم انل مسیح بھائی، ٹو بی ویری ٹرو، ٹو بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، واقعی میں یہی سنتا تھا کہ بھیڑوں اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے. بٹ یہ صحیح حوالہ اب آنے کے بعد اور آپ کا انفارمیشن اور جانکاری دینے کے بعد کہ اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے نہیں، اسرائیل کے گھرانوں کی بھیڑوں کے لیے اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے تو بہت بڑا واسٹ ڈفرنس ہو گیا. جب ان کے گھروں کی باتیں آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہو سکتی ہے، مے بی لاکھوں، مے بی ود تھاؤزنڈس، آئی ڈونٹ نو. بٹ یہ کسی نے بھی جی امیر فاصل بھائی، یہ حوالہ جو ہے نا بہت غور طلب ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جناب یرمیہ جو تھے ان کی معرفت جو ہے وہ باری تعالیٰ جو ہے وہ اپنا غصہ اور اپنا گلہ جو ہے وہ درج کروا رہے ہیں. کہہ رہے کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جن دو گھرانوں کو خدا نے چن لیا ہے اس کو وہ کوئی چیز ہی نہیں جانتے، اس کو وہ حقیر جانتے ہیں، گویا ان کی نظر میں کوئی قوم ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جتنے بھی چیمپئن یہ جو اپنے ذلی بروزی نبی کو چھوڑ کے تو دوسری کتابوں کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا، وہ آ کے بتائیں ذرا کیا ہے دو گھرانے کیا ہوتے ہیں، کب بنے، کیسے بنے، دیکھیں ان کو کیسے دست لگتے ہیں. محترم بہت بہت شکریہ، بہت جزاک بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے عیسیٰ جی کی سیکنڈ اپ کمنگ کا یا کمنگ کا مطلب بتایا اور ان کے آنے کے پرپزز بتائے. پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ میں سب سے کم علم ممبر ہوں. اگر کوئی ایسی بات میرے سے سوال رہ گیا ہو یا یہ کہ وہ انفارمیشن آپ کو دینا ضروری ہو ریگارڈنگ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام، تو پلیز آپ بتا دیں، اس کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. سر شکریہ. جی پہلے بھائی یہ میں نے ایک اور حوالہ سینڈ کر دیا، متی کی انجیل یہ 10ویں باب کا حوالہ ہے. یہاں پہ جناب مشیخ جب اپنے حواریوں کو بھیجتے تھے تو وہ یہ باقاعدہ تاکید کرتے تھے کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، تم نے سامریوں کے شہر میں نہیں داخل ہونا بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑیں کون سی ہیں، اس کو جو ہے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ پوری دنیا میں بسی ہوئی ہیں، پوری کی پوری دنیا میں بسی ہوئی ہیں. ساری دنیا کا نظام ایسے ہی نہیں یہودیوں کے ہاتھ میں خدا نے دیا ہوا، اس کے پیچھے بہت گہرا ایک فلسفہ ہے. انہوں نے کیا کام آگے کرنے ہیں، اور وہ جو اسرائیل کے لیے جو بھیجنے والی. جی امیر فصل بھائی، میں نہیں سمجھتا کہ پیارے بھائی کو ایسی بات رہ گئی ہو جو کہ میں نے نہ بتائی ہو. بس اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلا جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے. جو ہماری گفتگو شریک کی جناب مشیخ کے دوبارہ آنے کے حوالے سے، اور انہوں نے کیا کام آگے کرنے ہیں، اور وہ جو اسرائیل کے لیے جو بھیجنے والی بات ہے کہ جی وہ اسرائیل کے لیے صرف نہیں بھیجیں گے، اسرائیل کے گھرانے کی انہوں نے کہا کہ بھیجا گیا ہوں. ہاں جی، پہلی آمد جو تھی وہ اسرائیل کے گھرانے کی ہے، دوسری آمد جو ہے وہ یہودا کے گھرانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جس کا ہمیں واضح طور پر جو پتہ چلتا ہے کہ اب جو آگے جناب مشیخ نے جو حکومت کرنی ہے وہ یہودا کے گھرانے پہ حکومت کرنی ہے. اور آج آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی یہودی بستے ہیں، چاہے وہ نفتالی کے ہیں، چاہے وہ اشکار کے ہیں، چاہے وہ زبلون ہیں، چاہے وہ روبن ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سب اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ من و ان یہ مانتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے یہودا کی سلطنت جو ہے نا اس کو دوبارہ بحال کرنا ہے، اور اس کے اوپر جناب مشیخ نے آ کے ہی حکومت کرنی ہے، اور ان کا انصاف بھی کرنا ہے، اور ان کو جو ہے تمام کے تمام مسائل سے جو ہے وہ رہائی بھی دینی ہے، جو بھی ان کے مسائل ہیں. یہ یہودیوں کے یہاں پہ باقاعدہ منوان عقیدہ پایا جاتا ہے. اللہ محترم انل مسیح بھائی، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم انل مسیح بھائی کہ آپ نے بہت ہی قیمتی جانکاری دی. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا ایک بہت بڑا یہ پوائنٹ رہتا تھا مائنڈ میں کہ اسرائیل کے بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا.
बट एक वर्ड ने ही इसमें जमीन और आसमान का फर्क कर दिया कि बने इसराइल की भेड़ों के लिए नहीं बल्कि बना इसराइल के घरानों की भेड़ों के लिए। तो खुदा आपको बरकत दे और बहुत कीमती जानकारी आपने दी है जितनी जरूरी थी भी कि आखिर ईसा जी अलैहिस्सलाम मसीह जी अलैहिस्सलाम का दुनिया में दोबारा आना क्यों होगा और क्या पर्पस है सर। बहुत शुक्रिया, खुदा आपका भला करे। थैंक्स अ लॉट।